السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ میں ناظرین اس وقت موجود ہوں سنگاپور میں، اور میرے ساتھ جو شخصیت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وہ ہمارا پاکستانیوں کا پراؤڈ ہیں۔ یقین کریں ناظرین، اس انٹرویو میں اگر آپ پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہماری قوم کے اندر کتنا پوٹینشل ہے۔ گراس روٹ سے ایز اے سیلف میڈ ایک انسان سنگاپور آتا ہے، وہ کس طریقے سے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ ناظرین جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں گلوبل ریڈینس میری ٹائم کمپنیز کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر جناب لطیف صدیقی صاحب۔ ہم ان کے بہت ممنون ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہم بتا سکیں کہ آپ کو ان کی کیا کیا اچیومنٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، لطیف صاحب یہ بتائیے کہ یہاں کا سفر کس سن میں ہوا، کیسے یہاں پر پہنچے، پھر کس طرح سے یہاں تک آپ پہنچے، پھر آگے ہم وہ باتیں کریں گے۔ یہ سفر 89 میں شروع ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں پاکستان میں ایگزام کے حوالے سے جو ہماری شپنگ انڈسٹری کی جو ایگزامس ہوتے ہیں اس میں کچھ وہاں پہ ہرڈلز تھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں کی کچھ ناانصافیوں کی وجہ سے میں نے پھر باہر کا ایکسپلور کیا کہاں ایگزام کے لیے جا سکتے ہیں، اور سنگاپور اتفاق سے یہ واحد کنٹری تھا جہاں پہلے پاکستانی نہیں آئے تھے ٹھیک ہے انجینئرنگ کے ایگزام کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ کی رہنمائی تھی، میں یہاں آیا اور یہاں ایگزام دیا۔ اور جو ساتھی مجھے تھے، جو ہمارے لیکچررز تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، سنگاپور نیڈز یو۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن شاید اللہ نے لکھا تھا نصیب میں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر یہاں کی نیشنل کمپنی میں نے جاب شروع کی، اور آہستہ آہستہ کرتے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں خالی جاب نہیں، ہم چاہ رہے ہیں آپ یہاں پہ ریزیڈنس بھی لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ چیز آگے۔ اچھا، تو پھر سر شادی پاکستان میں کی؟ ہاں، شادی پاکستان میں کی۔ بھابھی ہماری بھی یہیں ہے، بچے وہ بھی یہاں کوئی کسی سروسز؟ جی ڈاکٹر ہیں، ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں۔ اچھا لطیف صاحب یہ بتائیں کہ جو ہماری پاکستان گورنمنٹ کی جو ہمارا ادارہ ہے پاکستان شپنگ کارپوریشن، اس کے پاس کتنے جہاز ہیں اور آپ کے پاس کتنے جہاز ہیں؟ دیکھیں ہم تو 15 سے 20 جہاز مینیج کر رہے ہیں۔ 20؟ ہاں، اور پاکستان شپنگ کارپوریشن کے پاس اس وقت صرف 9 جہاز ہیں۔ صرف 9 جہاز پوری کنٹری کے؟ جی۔ تو وہاں پر کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس کتنے ہیں؟ ہمارے پاس 100 سے کم لوگ جو ہیں تو آفس میں کام کرتے ہیں، جہازوں پہ جو ہیں وہ 500 لوگ کام کرتے ہیں۔ اچھا، جبکہ پاکستان یعنی شپنگ 20 کے قریب آپ جہازوں کو کرتے ہیں اس کے ارینجمنٹس؟ جی، اور پاکستان شپنگ کارپوریشن جو ہے تو ان کے آفس میں تقریباً 1,500 لوگ کام کرتے ہیں۔ 1,500 لوگ؟ نیشنل شپنگ ہے نا۔ ہاں دیکھیں جہاں بھی وہ، تو اس میں منافع، اور دیکھیں ایک کام جو یہ ہماری شپنگ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ فیصلے منٹوں میں ہونے چاہیے، اور وہاں پہ جتنی ٹیبلز جتنے لوگ ہوں گے وہ فیصلہ اتنی دیر سے ہوتا ہے، اور اتنے زیادہ لاسز بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ اسی طریقے سے ان کے جو شپس ہیں اس میں ریپیئرس اگر صحیح ٹائم پہ نہیں ہو، جہاز ڈیلے ہوتا ہے، ڈیمیجز ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پہ تو مین پرابلم یہی ہے کہ زیادہ لوگ ہیں تو زیادہ پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، لوگ کم ہوں تو چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے حل ہوں۔ ٹھیک۔ سر پاکستان جو شپنگ کارپوریشن ہے، کیا وہ سارے جہاز جو ہے وہ مثال کے طور پر جو وہاں پر ٹریڈ ہوتی ہے تو وہ سارے رینٹل ہیں، پیسے دیتے ہیں ان کو، یا اپنے بھی؟ نہیں، انہوں نے اپنے کوئی جہاز لیے ہیں، اور جو 8-9 جہاز ان کے اپنے ہی ہیں، اور وہی ہیں۔ باقی تو سارے ہم پاکستان جو ہے اپنے 5 سے 6 بلین جو ہے فارن ایکسچینج پے کرتا ہے، جو پاکستان گورنمنٹ، پاکستان بیسیکلی پاکستانیوں کا پیسہ، ہاں پاکستانیوں کا پیسہ ہے۔ تو پاکستانی بزنس مین اب جو بھی آپ رائس ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آپ کول امپورٹ کر رہے ہیں، آٹو موبائل پارٹس ہیں، ہاں جو بھی چیز دنیا سے جو بھی چیز آپ کی امپورٹ ہو رہی ہے، ایکسپورٹ ہو رہی ہے، جو اس کا فریٹ ہے وہ فارن ایکسچینج میں جا رہا ہے، وہ بزنس مین پے کر رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کا فوریکس جا رہا ہے۔ تو یہ چیز اپنی ہو آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی، تو پھر ہمیں یہ ہماری جو 5 سے 6 بلین ہم سیو کر سکتے ہیں۔ خالی 5 سے 6 بلین اس میں نہیں۔ آپ کو ذکر کر رہے تھے پام آئل کا، کیا پام آئل ہم جو ہے اس کے جو شپمنٹ ہے وہ اس میں بھی ہمارے تقریباً 20 جہاز جو ہیں وہ ہر مہینے جاتے ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی
اس میں بھی ہم سیو کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے ریگولر کارگو ہیں جس میں بڑا ایزیلی پاکستانی اس میں جابس اپنے جہاز ہوں گے, اس میں پاکستانیوں کے لیے جابس بھی ہوں گی. اب فلپین جو ہے اس سوچیے کہ کنٹری ہے, وہ پاکستان کے مقابلے میں کوئی زیادہ ترقی یافتہ ہے یا کوئی ایسا نہیں آپ سمجھیں گے, لیکن وہ اس وقت 6.5 بلین سی فیئرر سے کما رہے ہیں. تو ہم نے صرف ایک انڈسٹری پہ فوکس کر لیا کہ اپنے جہاز بنا لیے, اور اپنے سی فیئررز ہم نے ایسے کوالٹی کے سی فیئررز ڈیولپ کیے جو دنیا میں نام بنائے ہیں. اور سر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو شپنگ کارپوریشن ہے, جب سنگاپور پارٹیشن ہوئی تھی, ملیشیا سے الگ ہوا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بھی کوئی اس میں کردار ادا کیا تھا؟ بالکل. پاکستان نے جو ہے تو کیپٹن ایم جے سید, انہوں نے سنگاپور کی نیشنل لائن اسٹیبلش کی تھی. ان کا آج بھی ان کے نام سے یہاں اسکالرشپ دیا جاتا ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے محسنوں کو یہ لوگ بھولتے نہیں ہیں, اور دنیا میں جو بھی قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ اپنے محسنوں کو نہیں بھولتے ہیں. اور یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ جو انسان کا شکریہ نہیں ادا کرے گا تو خدا کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے انفارچونیٹلی اپنے محسنوں کو ہم بھول جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ چیز جو ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ یہاں کی یونیورسٹی میں کیپٹن ایم جے سید جب تک وہ زندہ تھے تو ان کو یہاں انوائٹ کیا جاتا تھا. سننے میں یہ بھی آیا کہ یہاں کا کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر ان کے انڈر کام بھی کرتا. ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں, پرائم منسٹر گو چوک تونگ, ہی واز پرائم منسٹر, ہی واز اینوئل, جس کمپنی میں نے بھی کام کیا ہے, میں وہیں سے میں نے یہاں سنگاپور میں اسٹارٹ لیا تھا. اور اس کے وہ اکاؤنٹنٹ تھے جب کیپٹن ایم جے سید اس کو رن کر رہے تھے. اور جب بگ اپرچونٹی جی, اور جب سنگاپور کے پرائم منسٹر نے ضیاء الحق صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے اپنی کنٹری کی ترقی کا راز, ہمیں سکھائیے کچھ. لی کیون یو جب گئے تھے, جی بالکل, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کیپٹن ایم جے سید جیسے لوگ ہیں جو ہمیں سکھا کے گئے ہیں, آپ اپنے لوگوں کی قدر کریں. اچھا سر, یہ جو ڈاؤن فال آیا کیوں آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ داران کون لوگ ہیں؟ مطلب جس طرح یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا کنٹری تھا کہ یہ واحد کنٹری ہے جو جب الگ ہو رہا تھا ملیشیا سے تو اس کے فاؤنڈر روئے تھے کہ ہم مجھے الگ نہ کریں, لیکن آج یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستانیوں نے یہاں پر, وہ آپ جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن بڑے لمیٹڈ لوگ ہیں آپ, لیکن جس طرح کے ہمارے ٹیکنیشین تھے یا جس طرح کے ہمارے انجینئرز تھے وہ اس طرح پھر دوبارہ کانٹیکٹ میں کیوں نہ رہے, یا بزنس کمیونٹی کیوں یہاں پر کامیاب نہیں ہو پائی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک تو مڈل ایسٹ پہ جو ہے تو زیادہ یو اے ای اور سعودی عرب پہ زیادہ عرب کنٹریز کے مسلم برادرہڈ, اور پھر وہاں پہ ہم لوگوں کو حج اور عمرے کی فیسلٹیز اس کی وجہ سے, مذہبی رجحان کی وجہ سے بھی, اور ایزی ایکسیس رہا وہاں پہ. یہاں پہ انڈیا سے انفلوئنس زیادہ رہا, یہاں پہ ڈسپلن زیادہ ہے, وہاں پہ پاکستانی کلچر جس طریقے سے رہا تو ان کے لیے وہ کنوینئنس, لینگویج اور تمام لینگویج از آلسو بیریئر تھا. پاکستان میں سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم نے برین ڈرین ہوا ہے, وہاں پہ ایجوکیشن پہ ہم نے توجہ نہیں دی, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو پہ نہیں ہم. ہاں, اور اس میں ایجوکیشن ایک بہت اچھی بات ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری. تو ہم نے جو کچھ بھی ڈگری تو لے لی لیکن تربیت نہیں کی. تو جو ہمارے پاکستانی باہر گئے انہوں نے بھی وہ مقام نہیں حاصل کر سکے جو حاصل کر سکتے تھے. تو سر آپ کے پاس کتنے پاکستانی امپلائیز ہیں؟ سنا ہے یہاں پر یہی ہر جس بندے کو بھی ہم نے انٹرویو کیا انہوں نے کہا صدیقی صاحب بہت محبت کرتے ہیں پاکستان. کتنے ٹوٹل پاکستانی آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ تو ہمارے پاس 15 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن ہم ٹوٹل سر آپ کی جو جانے ہمارے اس وقت کہہ لیں کہ آپ 100 کے قریب ہیں جو آفیسز میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت شپ پہ 500 کام کر رہے ہیں اس وقت پاکستانی. جی سر یہ تو ماشاءاللہ 600 کے قریب آپ نے پاکستانیوں کو جاب دیا. آپ تو نہیں, یہ رازق اللہ تعالیٰ ہے, انسان صرف وسیلہ ہوتا ہے. اور میں تو میرا ہمیشہ سے میں ایک بات کہتا ہوں, وہی دہراؤں گا کہ ہمارے نیت میں دیر ہوتی ہے, وہاں سے کرم میں نہیں ہوتی. اچھا سر, ماشاءاللہ بہت حلیم اور ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کامیابیاں دی. آپ سمجھتے ہیں ماں باپ کی دعائیں, ان سے محبت, وہ جو ایک خلوص, ماں باپ سے تو سارے محبت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ دیکھ لیں میرے والدین کی تصویریں رکھی ہیں, بہت ایک نازک گوشہ ہوتا ہے, ماں باپ کو مس کرتے ہیں سر. بالکل, آف کورس. وہ
اب میرے والد صاحب کا تو سن 2000 میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے موقع دیا تو اپنی والدہ کی کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا. تو یہاں آئی ماں؟ ہاں، وہ بہت رہی یہاں پہ بھی میرے پاس اور بہت خوش تھیں. بس یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ والدین خوش گئے تھے اس دنیا سے. اور ایک اور چیز میں کہوں گا کہ جو میں نے اپنے والدین سے بھی سیکھی اور جو میں سمجھتا ہوں حدیث بھی ہے کہ جب والدین نہیں رہے تو آپ ان لوگوں کو اتنا چاہو جتنا وہ چاہتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں کی دعائیں سر، میں کہتا ہوں اللہ کے بعد دنیا میں تو وہی روپ ہے ایک جس کو ہم مطلب. تو ماں جی جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کراچی میں تھیں؟ وہ کراچی میں تھی. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. تو بہت مس کرتے ہوں گے. بالکل بالکل. وہ تو یہاں پر جب آئیں آپ کی سکسیس دیکھی تو پھر کیا دعائیں دیتی تھی؟ کیا ان کے دل میں آتا تھا کہ میرا بیٹا کتنا کامیاب ہوا؟ بس جب یہ سمجھ لیں کہ وہ یہی کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ ترقی دے، اور میں سمجھتا ہوں جب بھی ان کی دعا اس کے بعد اللہ نے اور دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سر یہاں پر امبیسی کے اندر ماشاء اللہ آپ آنریری کونسلر ہیں، اس وقت فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو امبیسی میں رخسانہ افضال صاحبہ کا جو یہ 4-5 سال کا ٹینیور ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا یہاں پر کمیونٹی کے لیے جتنا ان کے بس میں تھا؟ میں سمجھتا ہوں جتنا بس میں تھا اس سے زیادہ کیا ہے. زبردست. میں ایک جملہ میرا جو میں بار بار دہراتا ہوں کہ انہوں نے جو ان 4.5 سالوں میں جو کام کیا وہ پچھلے 30-40 سال میں نہیں ہوا. اور انہوں نے ڈسپائٹ کووڈ کی ریسٹرکشنز کے، جو لمیٹیشنز کے، انہوں نے وہ دن رات کام کیا. وہ تہجد کے وقت بھی میسیج آئے گا اور فجر کے وقت بھی ان کے میسیج آتے تھے، اور ہم لوگوں نے سب نے کمیونٹی جڑ بھی گئی ان کے ساتھ کیونکہ وہ خود کام کر رہی تھیں. جب لیڈرشپ اچھی ہو تو پھر لوگ خود ہی جڑ جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ڈیم کے لیے بھی ایک ہینڈسم اماؤنٹ پے کی تھی، اللہ تعالیٰ قبول کرے. مطلب 100 کے یہاں کے مطلب $1,00,000 آپ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور میں آپ نے اس فنڈ میں دیے. پاکستان کی آپ خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا اکانومی کے کرائسس وہاں پر صدیقی صاحب چل رہے ہیں، تو اس پر کوئی رائے آپ دیں گے؟ لا اینڈ آرڈر کی بات بھی، بزنس مین کیوں نہیں جا رہا وہاں، انویسٹر کیوں نہیں جا رہا؟ مین چیز تو سیفٹی ہے، سیفٹی سیکیورٹی ہے. انسان ٹورزم بھی پروموٹ ہو سکتا ہے اگر سیفٹی سیکیورٹی ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ گورنمنٹ کی کنسسٹنسی ہو. جو کمٹمنٹ ہے اگر آپ نے آج نہیں 40 سال پہلے گورنمنٹ سے کیا ہے تو آج کی گورنمنٹ بھی اس چیز کو آنر کرے. ٹھیک ہے. نسیم شہزاد صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کم از کم ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک فورم ہونا چاہیے کہ جہاں پر اوورسیز کے لیے بہت جلدی فیصلے ہوں، تاکہ ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے کسی طرح کا. تو آپ کی بات، سوری میں کاٹ رہا ہوں، جو ڈاکٹر نسیم شہزاد صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ تو باقی تمام بزنس مین کو انویسٹمنٹ سے ڈسکریج کر رہا ہے. صحیح بات ہے، لوگ فیڈ اپ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سنگاپور کا پرائڈ ہے. انہوں نے یہاں کے جتنے بزنس ڈیلیگیشنز پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے باہر لے کے جاتے ہیں اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. آپ یہ سوچیے کہ وہ ایک اتنے ورلڈ رینون شخصیت ہیں. سعودی عرب وہاں اور یہاں سنگاپور میں ساری ہائی رائز بلڈنگ ماشاء اللہ ان کی کمپنی 61 کنٹریز کے اندر. تو انہوں نے پاکستان میں کیا. اگر کوئی پرابلم ہوئی تو گورنمنٹ کو امیجیٹلی اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے. اب جو اتنا 20 سال ہو گئے. ہاں بالکل. اب اس میں را مٹیریل کی اور ہر چیز کی قیمتوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا. 2004 سے سٹارٹ ہوا تھا تو 5 میں انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا. تو کرک مرینا کی بات اور وہ دنیا میں سارے پروجیکٹ رن کر رہے ہیں. پاکستان میں کیوں پرابلم ہوئی؟ تو اس میں تو گورنمنٹ کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور پاکستان میں تو اور بہت کچھ کر سکتے تھے. یہاں پہ جو بھی پرابلم ہوئی اس کی وجہ سے سارے کام رک گئے. مطلب یہ خالی ڈاکٹر صاحب نہیں، اور بھی پاکستانی جو ہیں تو وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اس وقت میں تو سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو پرسنلی اس میں انٹروین کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو انکریجمنٹ ملے اور وہ پھر انیشیٹو لیں کہ پاکستان جا کے انویسٹمنٹ کریں.
پاکستان کا جو بھی پرائیڈ رہا ہے، ہم لوگ انفارچونیٹلی ایسی قوم ہے جس نے کامیاب لوگ تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اب ڈاکٹر صاحب جس طرح سے پاکستان کے لیے وہ ایک سیف سٹی ٹائپ ایک بنانا چاہتے، کئی منصوبے تھے ان کے. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہاں پر پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ آتی ہے یہاں پر اپنی پروڈکٹ لے کے، یا کوئی یہاں پر جو بزنس کمیونٹی ہے وہاں پر کچھ اپنی پروڈکٹ بھیجے؟ یہاں سے تو خیر کیا جانا ہے، وہیں سے ہی آنا ہے. تو کیا ایسا کچھ ایونٹس آپ لوگ ایمبیسی کے تھرو کرتے رہے؟ جی بالکل، ایمبیسی نے کافی انکریج کیا ہے. یہ صوفی پروڈکٹس جو ہیں وہ آئے تھے، اور فن ٹیک میں کافی کمپنیز آئی تھیں. میڈم رخسانہ نے، تو میں بتا رہا ہوں نا کہ پچھلے سالوں میں 2019 میں ہوا تھا نا. ہاں فن ٹیک نہیں، ابھی ریسنٹلی بھی لاسٹ 22 ہاں، اور بہت کمپنیز آئی ہیں اور مستقل آ رہی ہیں. میں تو ان کو جتنا میں دیکھتا ہوں کہ جتنی یہ مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ زندگی دے. یہ انہوں نے وہ کام کیا، اب آگے آنے والی اللہ کرے کہ آگے بھی لے کے چلیں اس کو. میں جو جس طرح ایک ہماری بدقسمتی، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہمارے سیاستدان جو لٹکا دیتے ہیں منصوبے، مثال کے طور پر آپ کی پارٹی کو سیاسی تو اس نے شروع کیا تو میں آؤں گا تو میں اس کو. بالکل یہ پرابلم. ہم نے یہ پوچھا ان سے کہ جو نئی میڈم آ رہی ہیں جو زیر تکمیل منصوبے ہیں، کیا ان کو لے کے آگے چلیں گی؟ تو انہوں نے بڑی امید ظاہر کی ہے کہ وہ اچھی خاتون ہے. ایک اور بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے لیے، اصل میں یہ خالی شپنگ کا پروجیکٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہم پاکستان کے لیے بہتری کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑا جو ہے پاکستان سے لائف اسٹاک ایکسپورٹ کا. اچھا، یہ دیکھیں نا کہ سعودی عرب میں صرف حج کے دوران پاکستان کے اپنے شپ جو کہ 4 سے 5 بلین کم از کم فوریکس سے سیو کر سکتے ہیں. سی فیئررس کو اگر ہم ان میں انویسٹمنٹ کریں، کوالٹی سی فیئررس پروڈیوس کرنے کے لیے ویزے کی ریسٹرکشنس میں ان کو آسانیاں کریں، سب چیزیں. تو جیسے فلپین کا ہمارا ہے 6.5 بلین ہم وہاں کر سکتے ہیں، تو آپ 8-10 بلین تو آرام سے سیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بہت بڑی انڈسٹری ہے لائف اسٹاک ایکسپورٹ کی، اس میں آسٹریلیا سے آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، تو وہ بھی میں نے خان صاحب کو پروپوز کیا تھا کہ ہاں وی شوڈ امپورٹ ٹیکنالوجی ٹو انکریز دا بریڈنگ آف لائف اسٹاک. اس وقت حج میں جو ہے وہ ایک حج میں آپ سمجھ لیں 3.5 سے 4 ملین جانور جاتا ہے، اور وہ مجبوراً وہ لوگ افریقہ سے لیتے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے لیتے ہیں، جس میں بیمار اینیملز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ. یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ وی آر مینیجنگ ون آف دا لائف اسٹاک شپس، جو کہ دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ، جو میں نے ہی مطلب کنسٹرکشنس اور اس میں سارا انوالومنٹ رہا ہے. آپ نے اس میں ماڈل بھی دیکھا ہے ہمارے آفس کے کیا انٹرنس پہ. تو اس میں ہم لوگ 22,000 کیٹل یا 75,000 شیپ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ زیادہ تر آسٹریلیا آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ جی سی سی کنٹریز میں زیادہ آپ کا؟ ہاں، وہاں سے فریمنٹل اور پورٹلینڈ سے، ڈارون سے جو جاتے ہیں، وہ کویت، مسقط جاتے ہیں. دبئی بھی بالکل دبئی بھی جاتے. تو لیکن یہ اگر آپ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اگر اس پہ غور کریں گے، جہاز میں 15 دن یہ لائف اسٹاک جو جانور ہوتا ہے وہ 15 دن کا سفر کرتا ہے جب پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اگر پاکستان میں ہم اس چیز کو پروموٹ کریں گے اور وہاں سے ایکسپورٹ کریں گے تو سفر صرف 3 سے 4 دن کا، 5 دن کا رہ جائے گا. ہمارا ایک شپ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا اور بنایا گیا، ہم نے خاص طور سے، ہماری کمپنی نے بنایا اس کو. اس میں 75,000 شیپ یا 22,000 کیٹل لے آ سکتے ہیں. اچھا، اتنا بڑا ہے؟ جی. اور یہ آسٹریلیا سے زیادہ تر، آسٹریلیا از ون آف دا میجر ایکسپورٹر فار لائف اسٹاک، یا ساؤتھ امریکہ سے بھی ہو رہی ہیں. تو اس میں آپ یہ سوچیے کہ آسٹریلیا سے مڈل ایسٹ تک اس جو سفر ہے وہ 15 دن کا ہوتا ہے. اس میں 15 دن ان کا کھانا اور جہاز کے لیے فیول جلتا ہے، جو کہ میجر کاسٹ ہوتی ہے اس کی اچھی خاصی. اگر پاکستان میں ہم یہ فیسلٹیز ڈیولپ کریں گے، اور سعودی عرب میں کہ حج میں، خالی حج کے سیزن میں آپ دیکھیں کہ وہاں سے 3 سے 4 ملین، 5 ملین تو آپ کو حج کے سیزن میں چاہیے ہوتے جانور. تو ہم اس سے کتنا کما سکتے ہیں؟ بہت. اچھا، یہ خالی یہ پروپوزل دیا آپ نے؟ یہ پروپوزل بھی خان صاحب کو دیا تھا، اور ہی واز مطلب ویری ہیپی. انفارچونیٹلی جو خان صاحب، یا کہہ لیں کہ ہماری باقی نیچے جو ٹیم ہے، تو وہ اتنا انہوں نے انکریج نہیں کیا، یا اس چیز کو جو میں نے کہا تھا نا کہ فالو اپس نہیں ہوتے. یعنی آپ کی مراد بیوروکریسی؟
یہ فالو اپس نہیں ہوتے, اور اس میں ہر آدمی کا اپنا انٹرسٹ دیتا ہے. مجھ سے کئی ایک لوگوں نے جب بات کی, انہوں نے کہا بتائیں میرے پاس زمین ہے ادھر لگا سکتے ہیں آپ, تو یہ چیز جب ہم اس سے ہٹیں گے کہ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں, تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں جب ملک رہے گا تو ہم سب ہیں بالکل, اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی رہیں گی. جب ملک ہی آزاد نہیں رہے گا, مقروض رہے گا, تو کیسے؟ آپ کے دل میں جو کوٹ کوٹ کر ملک کی محبت بھری, سر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو سر اس وقت جو ہمارا نوجوان ہے, تو اس کے لیے آپ کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسا میسج, جس طرح آپ گراس روٹ سیلف میڈ ہیں, آج 20 جہازوں کو آپ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ, تو یہاں تک پہنچے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیشن کے اندر ہماری جو یوتھ ہے اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر وہ اس طرح کریں, تو ان کے لیے کوئی رائے, کیونکہ آپ لوگ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں, ہمارا پرائڈ ہے سر, اس میں تو ہمیں فخر کرنا ہی پڑتا ہے. تھینک یو. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آلدو پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس میں ہر آدمی ڈی موٹیویٹڈ ہے, بہت ہی زیادہ فائنینشلی کرائسس میں ہے, بہت ساری پریشانیاں ہیں, لیکن ہم کو کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. بے شک. اور ہر آدمی کو انڈیویجولی اپنے طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نہ کہ یہ سوچے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. واہ. پھر ہارڈ ورک, یعنی یہ مت سوچیں کہ گورنمنٹ آپ کو کیا دے گی, آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا دے رہے ہیں, ہم کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ یہ سوچیں نا کہ میں یہاں پہ آیا تھا تو وہاں پہ میرے ساتھ بھی کچھ ناانصافی ہوئی تھی, تب میں نے وہاں سے یہاں آنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن اس سے میں ملک سے ناراض نہیں ہوا. تو ابھی بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ انڈیویجولس, ایک تو سب سے بڑی چیز ہے ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. اس کے ایجوکیشن اینڈ اسکلس, اور اس میں ہماری بہت بڑی ایسی کہہ لیں کہ یوتھ ہے کہ جو ناٹ نیسسری کہ وہ پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ کریں, بٹ دے کین آلسو ڈو ڈپلوما. بہت ساری ٹیکنیکل کالجز ہیں. ہاں, اور اس سے وہ اس چیز میں بھی ہم بہت لیک کر رہے ہیں پاکستان میں, کہ اگر ہم اس چیز پہ کنسنٹریٹ کریں اور پھر ہم وہ ان یوتھ کو فورن جابس کے لیے بھیجیں, تو بہت کچھ فورن ایکسچینج بھی آئے گا. اور ان کی اپنی, ایک آدمی باہر جاتا ہے ملک سے اور فورن ایکسچینج لے کے آتا ہے, تو آپ سب سمجھ لیں کہ جب ڈالرز کو روپیز میں چینج کرتے ہیں تو وہ گھر کے حالات بدل جاتے ہیں. بالکل. یعنی جس طرح آپ یہاں ڈالرز کے اندر تنخواہیں دے رہے ہیں پاکستانی لیبر کو, تو وہ وہاں پر پاکستانی پیسوں میں. بالکل. اور یہ میں جو کچھ بھی آج ہوں, آپ نے پوچھا تھا, تو یہ والدین کی دعائیں ہیں. اور ہمارا ادارہ, اللہ کا شکر ہے, جو بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کو جو ہے نا, اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس, اس کو پروموٹ کرتے ہیں, خود بھی کرتے ہیں مختلف, سنگاپور میں بھی, پاکستان میں بھی. یہ میرے والد کا ہی انسپریشن ہے کہ یہ ایک بچہ نہیں ہے, ایک نسل ہے. تو اگر آپ نے ایک بچے کی ایجوکیشن میں انویسٹ کیا ہے تو آپ نے ایک نسل کو آگے بڑھا دیا ہے. تو یہی ہر بچے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اگر ابھی اپنی تعلیم پہ توجہ نہیں دی اور اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا, تو ایک نسل پستی میں چلی جائے گی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا. ناظرین, جس طرح کہتے ہیں کہ جو نیک اولاد ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے, تو لطیف صدیقی جیسے بیٹے جو اپنے والدین کی ان چیزوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں, آج جس مقام پر پہنچے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا جب یہاں آئے, اسٹوڈنٹ تھے, بڑی سختیاں بھی جھیلی ہوں گی چونکہ میڈیم چھوٹا ہے. اگر انٹرویو لمبا ہم کریں تو یہ تو گھنٹوں کی باتیں ہیں. بہرحال عبداللطیف صدیقی صاحب نے گورنمنٹ کے لیے جو رائے دی ہے, جس طرح کے پرپوزل انہوں نے شیئر کیے ہیں, ناظرین اگر اس پر گورنمنٹ ذرا سا بھی عمل کر لے تو ہمیں یہ جو کشکول لے کے, یہ کہتے ہیں ہم کشکول لے کے نہیں پھر IMF کے پیچھے بھاگتے ہیں, جس طرح امبیسی میں یہاں کی کمیونٹی کے لیے لطیف صدیقی صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تو ناظرین اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایسے لوگ ہماری قوم کے لیے فخر ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. عبداللطیف صدیقی جیسے لوگوں کو دیکھیں اور اپنے حوصلے بلند رکھیں, تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں دے گا. ان کے ساتھ والدین کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ انہوں نے محنت کی, اور جو والدین چاہتے تھے اس سے بڑھ کر یہ بنے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سنگاپور سے اپنے میزبان ایم رضا اور لطیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.